بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اماں جنتی کو آواز دی۔ میری پہلی پکار پر ہی اماں جنتی فوراً چلی آئیں۔ پھر میں نے انہیں اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لانے کا کہا کیونکہ اس وقت میری بھوک بہت زوروں پر تھی اور مجھے جب بھوک لگتی تھی تو پھر مجھے صبر نہیں ہوتا تھا۔ اماں جنتی بھی کیونکہ یہ میری عادت بہت اچھی طرح سمجھتی تھی اس لیے وہ فوراً ہی میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ تو اب میں ابھی تک اپنے بستر پر گرنے والے انداز میں ہی لیٹ گیا۔ اس وقت بہت تھکا ہوا تھا چونکہ میں ابھی باہر سے آیا تھا تو جسم میں گندا گندا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے نہا لوں لیکن پھر بھوک کا خیال ہر بات پر حاوی ہو گیا۔ اماں جنتی چند منٹوں کے بعد ہی میرے لیے گرما گرم کباب فرائی کر کے لے آئیں۔ میں چائے کا ایک کپ بھی تھا۔ میں نے شکر بھری نظروں سے اماں جنتی کی طرف دیکھا جتنے میرے لیے اللہ کی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں جب چھوٹا سا تھا تب سے ہی اماں جنتی کو اس گھر میں دیکھ رہا تھا اور اب میں 27 سال کا بھرپور جوان ہوں اور اب بھی میں اماں جنتی کو اسی طرح اپنے گھر میں کام میں مصروف دیکھ رہا ہوں۔ اماں جنتی نہ جانے کہاں سے آئی تھی کہاں سے نہیں، لیکن میری امی بتاتی ہیں کہ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی اماں جنتی ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ابو کو کسی نے بتایا تھا یا اماں جنتی کو سہارے کی ضرورت تھی، اس وجہ سے وہ یہاں پر چلی آئیں۔ امی کو بھی بارے میں صحیح سے معلوم نہ تھا۔ تب سے لے کر آج تک اماں جنتی ہمارے اسی گھر میں موجود ہے، ہماری فیملی ممبرز کی طرح۔ اور آج بھی اماں جنتی اسی گھر میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور بالکل اسی طرح کام کاج میں مصروف ہے۔ اماں جنتی کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کہیں آتی جاتی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی جاننے والا ہے۔ میں اکثر اماں جنتی سے حیرانی سے یہ سوال بھی کیا کرتا تھا، اماں جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ اسی گھر میں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے اپنا آپ اس گھر کے لیے وقف کر دیا ہے، لیکن آپ یہاں سے کہیں پر بھی نہیں جاتی، پھر کیا وجہ ہے؟ لیکن اماں جنتی میرے سوال سن کر مسکرا دیتی اور کچھ نہ کچھ کہتی۔ میں مزید الجھ جاتا کیونکہ جس طرح میری امی ہے، میرے بہن بھائی ہے، اماں جنتی کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اماں جنتی کہاں سے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں؟ میرا نام علی ہے اور میں ایک 27 سال کا بھرپور جوان آدمی ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور شام کے وقت میں کچھ اسٹوڈنٹس کو گھر پر کوچنگ دیتا ہوں۔ میں کافی مصروف رہتا ہوں لیکن اس مصروفیت میں بھی میں اپنے گھر پر وقت دینا نہیں بھولتا۔ گھر میں سب سے زیادہ میرا لگاؤ اماں جنتی سے ہے۔ یوں تو میں اپنی امی کے بھی بہت قریب ہوں لیکن نہ جانے کیا بات ہے اماں جنتی کے ساتھ جس طرح کا محبت اور لگاؤ ہے ویسے مجھے اپنی امی کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اماں جنتی کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ تو نہیں پتا لیکن امی بتایا کرتی تھی کہ جب میں چھوٹا سا تھا تب سے اماں جنتی کو بے سہارا سمجھ کر میرے ابو گھر لے آئے اور چند دنوں کے لیے انہیں پناہ دی۔ اس وقت اماں جنتی کا بہت برا حال تھا لیکن وہ چند دن ایک لمبے عرصے پر محیط ہو گئیں۔ اماں جنتی جو اس گھر میں چند دنوں کے لیے آئی تھی یہی کی ہو کر رہ گئیں۔ میری امی کا بھی ان کے ساتھ اچھا دل لگا اور کچھ اماں جنتی نے جس طرح سے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی امی کو ان سے بہت سہولت ہو گئی۔ اماں جنتی نے اس گھر کو بالکل ایسا سمجھا جیسے کہ وہ ان کا اپنا گھر ہے۔ امی کا کہنا تھا کہ اماں جنتی کو اس کے شوہر نے گھر سے مار پیٹ کر کے نکال دیا تھا، وہ زخمی حالت میں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ اماں جنتی ابو کے کسی دوست کو ملی، وہ کافی زخمی حالت میں تھی اور ان کے جسم کے مختلف زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ابو کے دوست نے انہیں ایک ہسپتال میں دکھایا اور ان کی مرہم پٹی کروائی اور ابو سے بھی ان کا تذکرہ کیا۔ ابو انہیں اپنے طور پر گھر لے آئے کیونکہ ابو مزاج کے بہت نرم دل تھے، دل کے بہت مہربان تھے۔ اماں جنتی جب یہاں پر آئی تھی تو ان کی حالت کافی خراب تھی اور وہ حسب چاپ خاموش سے ایک طرف بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی آوازیں دے دے کر کھانا کھلایا جاتا تھا اور اسی طرح انہیں ہلا ہلا کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ اماں جنتی تو جیسے گم سم سی ہو کر رہ گئی تھی، لیکن ایک بات تھی کہ اماں جنتی امی کے کہے بنا
طرح ہی میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، امی اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تو اماں جنتیں میری چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں میرے ساتھ شامل مجھے سنبھالنے لگیں۔ مجھے وقت پر کھانا دینا، نہلانا دھلانا، کپڑے چینج کروانا، یہ سب کچھ اماں جنتیں ہی دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ امی کو بالکل بے فکری ہو گئی۔ اماں جنتیں کو معلوم تھا میں کیا کھانا چاہتا ہوں، مجھے کب کیا چاہیے۔ اماں جنتیں وہ سب کچھ اچھے سے جانتی تھی۔ امی کے پاس اب میری چھوٹی بہن آ چکی تھی اور امی اس کے لیے ساتھ لگی رہتی تھی، لیکن اماں جنتیں نے مجھے امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آہستہ آہستہ اماں جنتیں کے بہت قریب ہو گیا۔ میں جب باہر گھر سے آتا تو اماں جنتیں کو آواز دیتا اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگتا۔ اماں جنتیں میری طبیعت سے واقف تھیں، انہیں معلوم تھا کہ میں بھوک کا بہت کچا ہوں۔ بھوک مجھے فوراً ہی لگ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے اماں جنتیں میرے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیز بنا کر رکھ دیتی تھی جو جلدی جلدی مجھے دے دیتی۔ اماں جنتیں نے میری پسند کی ہر شے بنا کے رکھی ہوئی ہوتی تھی اور میں اسے مزے لے لے کر کھاتا تھا۔ تو میرے باقی بہن بھائی بھی اماں جنتیں کے قریب تھے۔ اماں جنتیں نے انہیں بھی اپنی محبت اور پیار سے نوازا تھا، لیکن میرے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ اماں جنتیں جس طرح میرا خیال رکھتی تھی اور جس طرح میرے ساتھ لگی رہتی تھی وہ کسی سگی ماں ہی کر سکتی تھی۔ میں تو اس بات سے بے خبر تھا کہ اماں جنتیں ہمارے گھر میں ملازمہ ہیں۔ میں تو انہیں اماں ہی کہتا تھا اور میرے لیے وہ ایک ماں ہی تھی۔ اماں جنتیں میری کامیابیوں پر ایسی طرح خوش ہوتی تھی جیسے ایک ماں ہوتی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر ڈھلتی جا رہی تھی اور ان کے اندر کی ہمت کم ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کے ساتھ کام کرتی۔ اماں جنتیں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اکثر اماں جنتیں سے اس بارے میں سوال کرتا، لیکن وہ جواب میں صرف مسکرا دیتی اور کچھ نہ کہتی۔ اب ہمیں اماں جنتیں کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنا گھر ان کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ تاہم اماں جنتیں ایک ایسی شخصیت تھیں جن میں سے ایک پراسرار انسان محسوس ہوا کرتی تھی۔ اماں جنتیں ہمیشہ اچھا پہنتی اور اس طرح پہنتی جیسے انہیں پہننے اوڑھنے کا بہت سلیقہ ہو۔ ان کا انداز شاہانہ محسوس ہوتا تھا۔ کبھی یہ جان نہیں پایا کہ اماں کے پاس اتنے اچھے لباس کہاں سے آتے ہیں۔ یہی سوچ کر رہ جاتا کہ شاید میری امی کے ہوں گے جو انہوں نے اماں کو دے دیے۔ اماں جنتیں کے بارے میں ایک قصہ بہت مشہور ہے جو میری امی نے ہی بتایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بار میں اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور کچن میں چولہے کے اوپر گرم پانی رکھا ہوا تھا۔ اس وقت گھر میں گیزر کی سہولت نہیں تھی، پانی چولہے پر ہی گرم کر کے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ کیونکہ صحن میں کھیل رہا تھا اسی لیے نہ جانے کس طرح میری بال اچھل کر چولہے پر رکھے ہوئے گرم پانی میں جا گری۔ میں فوراً ہی بال کے پیچھے بھاگا۔ اگلے ہی لمحے بنا سوچے سمجھے میں نے گرم پانی میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے۔ میری چیخوں سے سارا گھر سر پر اٹھ گیا تھا۔ امی جو قریب ہی کسی کام میں مصروف تھی میری چیخیں سن کر بھاگی آئیں اور جب میرے ہاتھ کا حال دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ میرا ہاتھ سارا جل چکا تھا اور اوپر سے کھال اتر چکی تھی۔ اتنی بری طرح جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر میری امی تو رونے لگی، جبکہ اماں جنتیں جو کہ میری چیخوں کی آواز سن کر ہی وہاں آئی تھی، انہوں نے امی سے کہا کہ تم مت رو، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا اسے۔ اماں جنتیں نے یہ کہتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا میرا ہاتھ اور پھر مسلسل اس کے اوپر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ آہستہ آہستہ میرے ہاتھ کی حالت بدلنے لگی۔ میں تکلیف کی شدت سے چلا رہا تھا، لیکن اب جیسے مجھے سکون ہو گیا تھا اور میں سکون محسوس کر رہا
رہا تھا، لیکن اماں جنتیں مسلسل کچھ پڑھ پڑھ کر میرے ہاتھ پر پھونک رہی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی میرا ہاتھ کافی بہتر ہو گیا۔ پہلے کی نسبت اب وہ کافی بہتر تھا، اب صرف ہلکا جلنے کا نشان تھا۔ امی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے اماں جنتیں سے پوچھنے لگی، بی بی یہ تم نے کیسے کیا؟ اماں کہنے لگی کہ بس بچپن میں ہی بڑوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی جو جلے پر پڑھ کے پھونکنی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نے وہی پڑھی ہے اور اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے، یہ جلے کے نشان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اماں جنتیں نے امی کی تسلی کے لیے کہتے ہوئے کہا، امی حیرت سے ہکا بکا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا جلا ہوا ہاتھ اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ حیرت کے ساتھ کبھی اماں جنتیں کو دیکھتی تو کبھی میرے ہاتھ کو دیکھتی۔ میں اب دوبارہ کھیل میں مصروف ہو چکا تھا۔ مجھے ہاتھ میں تکلیف تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ تکلیف پہلے کی سی نہ تھی، اسی لیے میں اسی تکلیف کو بھلائے دوبارہ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب ابو گھر پر آئے تو امی نے آج ہونے والا سارا واقعہ ابو کو بتایا۔ ابو خود بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اماں جنتیں منٹوں میں ہی ہاتھ ٹھیک کر دیں، جبکہ اس کے لیے تو ایک مناسب علاج کی ضرورت تھی۔ اماں کی بدولت میرا ہاتھ گھر پر ہی بہتر ہو گیا تھا۔ ابو نے بھی اماں کو بلا کر دل سے شکریہ ادا کیا اور انہیں کچھ رقم دی، پر اماں نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ علی کے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے آپ علی کے کام کا مجھے کوئی معاوضہ نہ دیا کریں۔ اماں جنتیں کی بات سن کر ابو نے سر ہلا دیا، تاہم امی دوپہر والے واقعے کو بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد اماں جنتیں پر سب بہت ہی یقین کرنے لگے تھے۔ جب بھی امی کی طبیعت خراب ہوتی، اماں جنتیں امی کو دم کر دیتی، امی کچھ ہی دیر بعد اماں جنتیں کے دم سے ایک دم ٹھیک ہو جاتی۔ میرے لیے تو اماں جنتیں کی بہت خاص عنایت تھی، وہ میرے پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ اماں جنتیں جب سے ہمارے گھر میں آئی تھی تب سے ہمارے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوئی تھی، اب بلکہ اضافہ ہی ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ابو کو کام ملنا شروع ہو گیا تھا، ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ اماں جنتیں جب سے شاید وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، یا پھر ابو کو ایک بے سہارا کو سہارا دینے کا انعام ملا تھا، لیکن جو بھی تھا اماں جنتیں تھی بڑی خوش نصیب۔ اماں جنتیں کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ اب جب کہ میں جوان ہو چکا تھا اور دل سے اماں جنتیں سے محبت کرتا تھا اور ان کی عنایات کا قائل تھا۔ اماں جنتیں آج کل کچھ بیمار رہتی تھی، لیکن بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک لگتی تھی۔ وہ کچھ نہ کچھ کہتی، تاہم مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی ہمت کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ بیمار ہوتی جا رہی ہیں۔ اماں جنتیں میں اکثر کہتا ہوں کہ چلو آپ ڈاکٹر کے پاس چلو، لیکن اماں گھر سے باہر کہیں بھی نہیں جاتی تھی، کہیں نکلتی ہی نہیں تھی۔ آج تک اتنے سالوں میں میں نے انہیں گھر سے باہر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کبھی اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ کیا بات تھی کہ اماں جنتیں کو اس گھر سے اتنا عشق تھا، وہ یہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے اب جب بھی میں انہیں ڈاکٹر پہ جانے کا کہتا تو وہ خاموش ہو جاتی اور یہی کہتی کہ مجھے نہیں جانا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ لیکن اماں، اگر آپ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہوگی تو آپ کیسے ایسے چلے گا؟ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں تو شاید فرق پڑ جائے۔ لیکن اماں جنتیں نے سہولت سے منع کر دیتی اور کہا، علی بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کیا کرو، مجھے نہیں ہوگا کچھ۔ اماں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے تو کہا اور مسکرا دیا، پر مجھے اماں کی فکر رہنے لگی تھی۔ چہرے سے ہی مجھے ان کی طبیعت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے بھی اماں کے لیے بات کی اور انہوں نے بھی کہا ابھی کسی طریقے سے اماں کو قائل کرے تاکہ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں۔ امی کہنے لگی کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کہیں نہیں جانے کے لیے راضی ہوتی، اس لیے تم ڈاکٹر کے
پاس جانے کی بات کو رہنے دو۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ میں بھی اس بات کو بھول بھال گیا۔ آج کل گھر میں میری شادی کا موضوع زیر بحث پر تھا، کیونکہ اب میں پڑھ لکھ کر یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، ایک اچھی خاصی رقم کما رہا تھا۔ میری امی کا خیال تھا کہ اب میری شادی کر دینی چاہیے تاکہ گھر میں بہو آ جائے اور ہمارے بھی گھر میں رونق ہو جائے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی تو بہت خوش تھے، وہ تو ابھی سے نئے پلان بنا رہے تھے، جبکہ میں ابھی امی کو ٹال دینا چاہتا تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ ابھی 2 سال اور گزر جائیں، لیکن امی کسی بھی طرح طور پر راضی ہونے کے لیے منع کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی مناسب وقت ہے، تمہاری شادی کر دینی چاہیے، بلا وجہ زیادہ دیر مناسب نہیں ہے۔ میں پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن پھر جب اماں جنتیں بھی مجھ سے بہت خوش نظر آ رہی تھی کہ علی بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے تاکہ میں بھی تمہارے بیوی بچوں کو دیکھ کر سکون سے مر سکوں۔ اماں کی یہ بات میرا دل دہلا گئی۔ میں نے اماں کے لبوں پر ایک دم ہاتھ رکھ دیا اور کہا، اماں آپ کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں، آپ کو میری بھی زندگی لگ جائے، لیکن دوبارہ آئندہ اس طرح کی بات مت کرنا۔ میری اتنی محبت پر اماں نہال ہو گئیں اور پھر جلد ہی گھر والوں نے ایک مناسب لڑکی دیکھ کر میری بات طے کر دی۔ میری امی ابو تو خوش تھے ہی، اماں جنتیں بھی بہت خوش تھیں۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن انہی دنوں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے اپنے مخصوص وقت پر اٹھا تو ناشتے کے لیے اماں جنتیں کو آواز دینے لگا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا، لیکن میرے 2-3 بار پکارنے پر اماں جنتیں نہیں آئی۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی تو ایسا ہوا نہیں تھا۔ جتنے میرے ایک بار پکارنے پر ہی آ جاتی تھی، اور اول تو مجھے پکارنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ پہلے ہی وہاں موجود ہوتی تھی، یا پھر میری پکار کے اگلے ہی لمحے وہ یہاں پر آ جاتی تھی۔ میں حیران ہوتا ہوا باہر آیا، سامنے کچن میں گیا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں موجود۔ اسی طرح اماں جنتیں کے کمرے کی طرف گیا تو اماں جنتیں اپنے کمرے میں بھی نہیں تھی۔ اب صحیح معنوں میں تشویش کا شکار ہو چکا تھا۔ میں اپنی امی کے کمرے میں گیا اور انہی سے اماں جنتیں کے بارے میں پوچھا تو انہیں بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اب صحیح معنوں میں میرے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ اماں جنتیں بھی اس طرح کبھی بھی گھر سے نہیں گئی تھی، نہ جانے اب وہ کہاں تھی۔ میں نے پہلے تو سارے گھر کو چھان مارا اور پھر پریشانی کے عالم میں گلی نکل گیا۔ اماں جنتیں کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے بہت دور تک چلا گیا، لیکن اماں جنتیں کا کچھ پتا نہ چلا۔ گھر پر ابو الگ پریشان تھے اور میں خود بھی ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں کی خواری کے بعد میں ناکام و نامراد واپس گھر چلا آیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اماں تو گھر پر جا چکی ہوں گی یا ان کے بارے میں کچھ پتا چل گیا ہوگا، لیکن گھر پر آنے کے باوجود پتا نہ چلا۔ اماں کا ابھی تک کوئی پتا نہیں۔ میں پریشانی کے عالم میں اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن ابو کہنے لگے، بیٹا وہ تو گھر پر ہی تھی اور گھر سے خود باہر گئی ہیں، تو پولیس میں ہم کیا رپورٹ کروائیں گے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ تبھی مجھے تھوڑی دیر انتظار کے لیے کہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں گئی ہوں اور راستہ بھول گئی ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ایسا کرو، علاقے کی مسجد میں اعلان کروا دو۔ یہ خیال بہتر لگا اور میں نے مسجد میں اعلان بھی کروا دیا۔ اس کے باوجود اماں جنتیں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح سے لے کر شام ہونے والی ہو گئی تھی اور اب میں نڈھال ہو چکا تھا۔ میں بھوکا بہت کچا تھا اور اماں میرے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بنا کر رکھتی تھی۔ میں نے صبح سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا، پانی کا ایک قطرہ تک میرے اندر نہیں گیا تھا۔ مجھے کھانا بھی تھا، مگر میرے منہ سے ایک بھی نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ مجھے بار بار اماں جنتیں کا خیال آ رہا تھا اور اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اماں جنتیں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ اب مغرب ہو چکی تھی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا، ان کے ساتھ مل کر خود ہی ڈھونڈوں گا۔ ابو بھی اس کے بعد چپ ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے مجھے نہیں روکا کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر گیٹ چیک کیا تو باہر اماں جنتیں تھی۔ میں بے حد حیران ہوا اور روتے ہوئے ان کے سینے
سینے سے لگ گیا۔ اس طرح مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کیا ہوا علی بیٹا، تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ میں کہنے لگا اماں آپ صبح سے بغیر بتائے یہاں سے چلی گئی تھی، میں بہت پریشان ہو رہا تھا، مجھے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، نہ جانے آپ کہاں چلی گئی تھی، آپ قدم تک نہیں نکالا آج تک آپ نے گھر سے، آپ پورا دن گھر سے چلی گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھے اندر تو آنے دو، میں ان کی باتیں یہی کر لو گے کیا، ساری پیچھے ہٹو، کیا ہو گیا، چلو مجھے اندر آنے دو۔ انہوں نے کچھ چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جن میں سے پہلے غور سے دیکھا کیا میں نے اماں کے ہاتھ میں سے وہ تھیلے پکڑ لیے اور اندر ان کے ساتھ ہی چلا آیا۔ ابو امی بھی اماں کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پریشانی سے دریافت کرنے لگے کہ آپ صبح سے کہاں چلی گئی تھی، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اماں جنتیں سب کی فکر مندی اور پریشانی دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی دراصل میں بازار تک گئی تھی، آج تک کبھی زندگی میں بازار جانا نہیں ہوا، کچھ چیزیں خریدی، آپ مجھے بتا دیتی، آپ کو جو چاہیے تھا میں لا دیتی۔ اماں جنتیں نے مختصر لفظوں میں سارے دن کی بات سنا دی تو امی کہنے لگی اچانک آپ کو بازار جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں خود جانا چاہتی تھی اپنے علی کی دلہن کے لیے اور اپنے علی کے لیے، میں نے امی نے فکر مندی سے کہا تو اماں جنتیں کہنے لگی نہیں نہیں، یہ خود جانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، لیکن میں اپنے طور پر کچھ خریداری کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے سارا دن لگ گیا۔ اماں جنتیں نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو امی اور میں ان کی محبت پر نہال ہو گئے کہ میرے خاطر وہ انجان جگہ پر بازار میں چلی گئیں، جبکہ میں خود ان کی اتنی محبت پر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اماں جنتیں اتنی محبت کرتی ہیں کہ میرے خاطر وہ انجان جگہ پر بازار میں چلی گئیں۔ پھر اماں نے ہی وہ چیزیں نکال کر سب کو دکھائی، بہت قیمتی انگوٹھیاں اور قیمتی ہار تھا، انہیں ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا، یہ سب بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے اماں جنتیں سے ابھی کچھ نہیں پوچھا کہ اتنی قیمتی چیزیں کیوں خریدی آپ نے اور اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے یہ سب پیسے تیرے لیے جوڑ کر رکھے تھے اور تیرا باپ مجھے تنخواہ بھی تو دیتا رہا ہے۔ اماں کی اس بات پر میں ذرا شرمندہ سا ہو گیا، لیکن اماں نے جو چیزیں خریدی وہ بے حد قیمتی اور دیدہ زیب تھیں۔ امی ابو بھی وہ سامان دیکھ کر خاموش رہ گئے اور کہنے لگے اماں یہ تو بہت مہنگی لگتی ہیں اور بہت قیمتی بھی ہیں، آپ نے اتنا خرچہ کیوں کیا؟ لیکن اماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے اور بہو کے لیے یہ سب بہت کم ہے۔ اماں نے میری ہونے والی بیوی کے لیے بہت سارے قیمتی لباس بھی خریدے تھے اور وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، ان سب کا شاہانہ انداز، ان لباس کی قیمت ان کے منہ سے بول رہی تھی۔ میں اماں جنتیں کی اتنی خریداری اور اتنی قیمتی اشیاء کو دیکھ کر حیران زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن اماں جنتیں نے وہ سب چیزیں سمیٹ کر میرے کمرے میں رکھ دیں تو میں امی ابو کے کمرے میں چلا گیا اور انہیں کہنے لگا اماں صبح سے بغیر بتائے کہیں چلی گئی تھی، اب اتنے قیمتی سامان کے ساتھ لوٹی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اماں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کہیں کوئی چوری تو نہیں کی۔ میں نے ڈر ڈر کے یہ بات اپنے منہ سے نکالی، مجھے ڈر تھا کہ امی ابو مجھے اس بات سے ڈانٹے نہ اور غصہ کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب امی ابو بھی یہ سب کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دم اتنا قیمتی سامان اور وہ بھی اتنی جلدی وہ کیسے خرید سکتی ہیں اور کہاں سے لا سکتی ہیں؟ اماں جنتیں نے ضرور کہیں کوئی چوری کی ہے یا کسی کا سامان چرا کر لائی ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، سوچتے رہے اور پھر میں نے کہا کہ اگر یہ سب چوری کا ہوا تو انہیں اماں جنتیں کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہمارے گھر کی اچھی خاصی عزت خراب ہو جائے گی، ہماری اتنی بڑی عزت کو داغ لگ جائے گا۔ میں نے پریشانی اور فکر مندی سے کہا تو امی ابو بھی میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ ہم تینوں کو اپنی اپنی جگہ پریشانی لاحق تھی اور ہوتی بھی ضرور بہت زیادہ تھی، کیونکہ اگر یہ کوئی چوری کا سامان ہوا تو چوری کی اشیاء ہوئی تو ہمارے گھر کی عزت بہت بری طرح خراب ہوگی اور یونیورسٹی میں میرا نام خراب ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی، تاہم میں نے امی سے کہا کہ آپ کل اماں سے اکیلے میں اس سلسلے میں بات کریں اور ان
رحیم سے پوچھیں کہ یہ سامان کہاں سے لے کر آئی ہیں۔ اب آپ انہیں بہانے سے سوال کر کے اصل سچ نکلوانے کی کوشش کریں۔ یہ بات سن کر امی نے سر ہلا دیا اور کہنے لگیں ٹھیک ہے، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، شاید وہ کچھ ایسا بتا دیں جو ہمارے کام آ سکے۔ مطمئن سا ہو گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے آ کر میں نے امی سے پوچھا کیا اماں جنتی سے بات ہوئی تھی؟ تو امی نے کہا ہاں میری بات ہوئی تھی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سارا سامان میں خود خرید کر لائی ہوں۔ پھر امی نے سچ اگلوانے کے لیے انہیں بولا کہ مجھے بھی ایسے لباس چاہیے جو آپ لباس لے کر آئی ہیں، وہ مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ تو اماں جنتی نے بولا ہاں جب تمہیں چاہیے ہوں گے میں لے چلوں گی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ خرید کر ہی لائی ہیں، پر سوال یہ تھا کہ اتنے سارے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے؟ تو اسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہ سارا سامان خود جا کر خریدا ہے۔ میں نے امی سے بولا کہ امی آپ ایک بار گھر میں ساری چیزیں چیک کریں، سب قیمتی سامان چیک کریں۔ امی نے میرے کہنے سے تمام چیزیں چیک کریں، سب قیمتی سامان چیک کیا، حالانکہ ہر چیز اپنی جگہ پر ایک چیز ویسے ہی کی ویسے ہی رکھی تھی، کوئی بھی چیز کوئی قیمتی سامان ادھر سے ادھر نہیں تھا۔ مجھے ابھی بھی اماں جنتی پر شک تھا اور جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جانا تھا یہ شک ایسے ہی رہنا تھا۔ اگر سب سامان بھی گھر پہ موجود تھا تو پھر اماں جنتی کے پاس یہ سب اتنی قیمتی چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا۔ اب میں نے امی ابو کو بھی بول دیا تھا کہ میں اماں جنتی سے کل خود ہی بات کروں گا دو ٹوک کہ یہ سب سامان ان کے پاس کہاں سے آیا۔ ابو کو بھی میری اس عادت کا علم تھا کہ جہاں پر میرے دماغ کی سوئی پھنس جاتی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتی جب تک میں بات کی تہہ تک نہ پہنچ جاؤں۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اماں کو سب کے لیے چائے بنانے کا کہا اور کمرے میں لے آنے کے لیے کہا۔ خود میں بھی امی ابو کے پاس ہی ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اماں جنتی ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے رکھ کر باہر جانے لگی تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا اماں آپ بھی ہمارے پاس بیٹھیں، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں نے ہم تینوں کو دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا اماں مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور امید ہے کہ آپ اس کا جواب سچ بتائیں گی۔ میری اس طرح کہنے پر اماں کہنے لگی ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے علی بیٹا، میں سب کچھ سچ بتاؤں گی۔ اماں نے کہا تو میں چند لمحوں کے وقفے کے بعد ان سے کہنے لگا اماں مجھے سچ بتائیں، یہ جو آپ اتنا قیمتی سامان لے کر آئی ہیں یہ کہاں سے لائی ہیں اور کس طرح آپ نے اسے حاصل کیا؟ میں نے دو ٹوک انداز میں اماں سے پوچھا۔ اماں پہلے تو میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی مجھے معلوم ہے جس دن سے میں وہ سامان لے کر آئی ہوں تمہارے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھا رہے ہیں، تم بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں وہ سامان چرایا ہے یا میں نے کسی کے پیسے چرا کر وہ سامان خریدا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ تو میں نے وہ سامان چرایا ہے اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی چوری کی ہے، وہ سارا سامان میرا ہے اور میں اپنے گھر سے لے کر آئی ہوں۔ اماں جنتی نے کہا تو میں امی اور ابو حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے اپنے گھر سے؟ آپ کا گھر کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے تو پہلے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، حالانکہ آپ کو یہاں پر آئے ہوئے 25 سال ہو چکے ہیں۔ کے لیے خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی میں اب جو کچھ کہوں گی وہ سب سچ کہوں گی۔ مجھے معلوم ہے تم لوگوں کے لیے وہ سچ کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہی بہتر ہے اور میں تم لوگوں کو اس سچ سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری نظر میں میرا کردار مشکوک نہ ہو، ورنہ میں نے جتنا پیار اور جتنا وقت اس گھر کو دیا وہ سب مٹی میں مل جائے گا۔ اماں نے ذرا اداسی سے کہا تو میں پوری طرح اماں کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر اماں کہنے لگی دراصل میں جو دکھائی دیتی ہوں میں وہ نہیں ہوں اور جو میں نظر نہیں آتی میں وہی ہوں، میرا اصل میں۔ اماں کے یہ کہنے پر ہم تینوں کی آنکھوں میں الجھن بھر گئی تھی، لیکن اس بات سے ہم نے اماں کو نہیں ٹوکا۔ اماں کہنے لگی دراصل میں ایک جن زادی ہوں اور شاہی جنات کی محبوب بیوی ہوں۔
اماں یہ آپ کیا مذاق کر رہی ہیں؟ میں نے اماں کی بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، لیکن اماں کہنے لگی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا جو میں کہوں گی تمہیں اس پر یقین کرنا ہوگا، اور وہی حقیقت ہے۔ میں ایک جن زادی ہوں اور شاہی جنات کی بہت محبوب بیوی تھی۔ میں محل میں بہت غرور اور شان کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا محل میں بہت زیادہ عیب تھا، ملازم میرے آگے پیچھے کانپتے تھے، لیکن شاہی جنات کی محبت میں مجھے اتنا مغرور اور گھمنڈی کر دیا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی۔ یوں تو میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز اور لباس میرے بنا کہیں میرے کمرے میں لائے جاتے تھے۔ میں جو فرمائش کرتی، جو منہ سے نکالتی، وہ اگلے ہی لمحے پوری کر دی جاتی تھی۔ لیکن اولاد ایک ایسی چیز تھی جو کسی کی بھی طرح خریدی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ مجھے اولاد سے نواز دیا جائے، پر مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ اب بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور میں نے اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں محل سے نکل جاتی اور گھنٹوں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہتی۔ میرا عجیب سا حلیہ لوگوں کو درس کرنے پر مجبور کر دیتا اور وہ اکثر میرے آگے خیرات پھینک دیتے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میں شاہی جنات کی وہی گھمنڈی اور مغرور بیوی ہوں جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ لیکن اب ایک اولاد پانے کی چاہت نے مجھے اتنا چار کر دیا تھا کہ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ یوں ہی محل سے نکل جانے کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا ایک دن میں اپنی دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آ گئی۔ میں یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، لیکن واپسی کا راستہ مجھ سے کھو گیا تھا اور یہاں پر کوئی ایسا نہ تھا جو میرا اپنا ہو۔ میں پریشانی کے مارے ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی کہ پھر مجھے ایک دن تم دکھائی دیے۔ میں تم سے پہلی نظر میں مجھے اچھے لگے، ایسا لگا میری ممتا کی تسکین ہو گئی ہو، اور تم مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح لگے۔ صرف چند ماہ کے تھے۔ میں نے بے ساختہ تمہیں تھامنا چاہا، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں گود میں اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے اپنی آغوش میں لیا ہو۔ میں تمہیں دور سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد میری ممتا بے چین ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری وجود کا کوئی حصہ کہیں گم ہو گیا ہو۔ تمہیں دیکھ کر وہ احساس دوبارہ شدت سے ہونے لگا۔ اب تمہیں ڈھونڈنے لگی، میں چاہنے لگی تھی کہ تمہارے پاس رہوں، تمہارے ساتھ رہوں، اور پھر ایک دن مجھے دوبارہ تم دکھائی دیے۔ اب کی بار قسمت مجھ پر مہربان تھی کہ اندر تمہارے لیے اتنی محبت پھوٹ پڑی، اور قسمت بھی اتنی مہربان تھی کہ تمہارے باپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، مجھ پہ ایک ترس کھا کر، اور میں تمہارے گھر میں آ گئی۔ میں نے اس دنیا کو بھلا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لینے آئے تھے، ان کا کہنا تھا نہیں جاننا، پر میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں تمہارے پاس ہی رہنا چاہتی تھی، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اس طرح مجھے تمہارے پاس رہنے میں آسانی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور تمہارے لیے تو مجھے یہ سادہ زندگی بھی قبول تھی۔ میں محل کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے وہ عیش و آرام نہیں چاہیے تھا جہاں تم نہ تھے۔ یوں میں یہیں ہو کر رہ گئی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، تب 3 سال کے ہو چکے تھے۔ ایک رات شاہی جنات مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ نہ جانے انہیں کیا تھا، وہ تمہیں بھی یہاں سے لے جائیں گے اور اپنے محل میں رکھ کر تمہاری پرورش کریں گے۔ لیکن میں نے محل میں واپس آنے سے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ جب تک علی بڑا نہیں ہو جاتا، میں جب تک واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے علی کے ساتھ ہی رہنے دیں۔ جس دن میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا، میں خود واپس آ جاؤں گی۔ شاہ جنات مجھے یہاں پر اس حال میں رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، پر وہ میری محبت کے آگے مجبور ہو گئے اور یہاں سے مایوس لوٹ گئے۔ میرے لیے تو اب ساری دنیا صرف تم ہی تھے۔ میں تمہارے کام کرتی، تمہارا ساتھ کھیلتی، تمہارے ساتھ باتیں کرتی، اور جب تمہیں مجھے اپنی زبان میں اماں کہہ کر پکارا تو میرا دل کھل اٹھا تھا۔ میرے لیے وہ وقت بہت قیمتی تھا۔ یوں تو تمہارے ساتھ گزارے گئی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی
تھا۔ اب جب تمہاری شادی تھی تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی تحفہ دوں، اسی لیے میں نے اپنے محل جانے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری وجہ سے میں وہاں سے نکلی تھی اور تمہاری وجہ سے میں وہاں پر واپس گئی۔ یہ سب قیمتی زیور اور یہ لباس یہ سب میرے ہیں، اس لیے لے کر آئی اپنی بہو کو تحفے میں دے سکوں، لیکن شاید میری محبت تمہیں دھوکہ لگے اور تمہیں لگا کہ میں ایک فراڈ ہوں، اسی لیے تم نے مجھ پر شک کیا، حالانکہ اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے ساتھ یہاں پر رہتے ہوئے، لیکن پھر بھی تم مجھے سمجھ نہیں سکی۔ اماں نے دکھی لہجے میں یہ کہا اور پھر اپنی بات کا اختتام کیا، اور میں اس وقت ایسے تھا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری حالت اس وقت شرمندگی سے بھرپور تھی۔ میں اماں جنتے سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے ان کا دل بری طرح سے دکھا دیا تھا، انہیں اتنا گہرا دکھ دیا تھا کہ اس دکھ کو بھرنے میں شاید پوری زندگی نکل جاتی۔ شرمندگی کے مارے میں وہاں سے نظریں جھکائے اٹھ گیا اور باہر آ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ امی ابو کی اماں جنتی سے کیا بات ہوئی، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے اماں جنتے پھر دوبارہ نظر نہیں آئیں۔ اماں جنتے اس گھر سے کیا چلی گئی تھی، اس گھر میں جیسے رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پر اب سناٹا سا بولتا تھا۔ یوں تو میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن اماں جنتی کی کمی ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ رہتا۔ امی ابو کو خود اس دن کے واقعے کے بعد سے کچھ پریشان سے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی اماں جنتے کا ذکر میرے سامنے نہیں کیا تھا۔ میں خود کو کوستا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں نے اماں جنتے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور ان کی محبت پر شک کیا۔ کیا وہ یہاں پر رہ رہی تھی بہت سکون اور خوشی کے ساتھ، دن گزر رہے تھے، تو پھر میں کون ہوتا تھا انہیں یہاں سے الزام دینے والا؟ وہ اتنے سالوں کے ساتھ اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر میرے پاس رہ رہی تھی، صرف میری محبت کی وجہ سے۔ انہوں نے میرے خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کسی بھی طرح ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹا انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میرے پاس پچھتاوے کے سوا اب کچھ نہیں بچا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں مسلسل پچھتا رہا تھا۔ میں خود کو کوس رہا تھا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتا کہ ایک بار اماں جنتے کا ٹھکانہ پتہ چل جائے اور میں ان کے آگے حاضر ہو کر ان سے معافی مانگ سکوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے ان کے ٹھکانے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے امی ابو سے کہہ کر اپنی شادی کی تاریخ کچھ آگے بڑھا لی تھی، کیونکہ ابھی میں ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امی بھی میری ذہنی حالت دیکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا اور تاریخ بھی آگے کر دی۔ میں یونیورسٹی کر رہا تھا تو سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا اور امی میری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اماں جنتی کی طرح انہیں میری پسند ناپسند کا پتہ تھا۔ کچھ اندازہ نہیں تھا، میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہا تھا۔ اماں جنتی نے میرا خیال شہزادوں کی طرح رکھا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور رونے لگتا، اماں جنتی کو پکارتا، لیکن اماں تو ایسی ناراض ہوئی تھی کہ اب اس دن کے بعد سے دوبارہ وہ اس گھر میں آئی ہی نہیں۔ اور پھر اسی شدید پریشانی اور ٹینشن نے ایک دن میرے اعصاب پر بہت ہی بری طرح اثر ڈالا اور میں بیمار ہو گیا۔ بیماری کے دوران بھی میں امی ابو نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھا اور پھر بھی اس دوران بھی مجھے اماں جنتی کا ہی خیال تھا، لیکن اماں جنتی نہیں آئی اور پھر میرا انتظار 2 دن کے بعد ختم ہو گیا، جب میری طبیعت اچھی خاصی خراب تھی اور میں نے رو رو کر اماں جنتی کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ بس ایک بار آ جاؤ اور دیکھ لو میں کس حال میں ہوں۔ اماں جنتی نے نہ جانے کیسے میری پکار سنی یا نہیں سنی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی مجھے کمرے میں ایک بہت پیاری خوشبو محسوس ہوئی۔ میں چونک اٹھا کیونکہ وہ خوشبو میں نے تو نہیں لگائی ہوئی تھی، لیکن کمرے سے مسلسل آ رہی تھی۔
تھی اور آہستہ آہستہ وہ خوشبو میرے قریب آ رہی تھی، اور پھر ایک دم مجھے اماں جنتیں دکھائی دیں، اماں جنتیں جنہیں اس طرح دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے حیران سے چونک گیا۔ اماں جنتیں اس وقت سادہ حلیے میں نہیں تھی جو کہ ہمارے گھر میں اپنایا ہوا تھا، وہ اس وقت اپنے محل کے طور طریقوں کے مطابق اسی لباس میں ملبوس تھیں۔ انہوں نے ایک شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا اور کافی زیور بھی ان کے جسم پر پہنے ہوئے تھے۔ اماں جنتیں کو دیکھ کر میں بے ساختہ ان کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری کمر تھپکنے لگی تو میں نے روتے روتے ان سے معافی مانگی اور کہا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ایسے ہوگا، میں اس دن سے پچھتا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھے معاف کر دیں، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر بار بار مجھے جھٹک رہی تھی، میں نے رو رو کر اور گڑ گڑاتے ہوئے اماں سے معافی مانگی۔ اماں نے ایک دم میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی تم مجھ سے معافی مانگو، میں تو بس اس لیے یہاں سے چلی گئی تھی کہ تمہیں میرے ہونے سے کوئی تکلیف نہ ہو اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے نفرت کرو، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے بیزار ہو جاؤ، اس لیے خاموشی سے یہاں سے چلی گئی، مجھے آخر ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا، لیکن تم مت سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم سے دور رہ سکتی ہوں، میں کبھی بھی تم سے ملنے کے لیے آتی رہوں گی، لیکن اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے کہ میں دوبارہ یہاں پر آ جاؤں، مجھے اب اپنے محل میں ہی رہنا ہوگا اور شاہی جنات کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں نے جتنا عرصہ ان سے دور رہنا تھا رہ لیا، اب اور نہیں۔ اماں جنتیں نے مجھ سے صاف صاف کہا تو میں انہیں دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر ایک آخری کوشش کے طور پر ان سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ یہاں پر رہیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، آپ ابھی بھی اپنا ارادہ بدل لیں، لیکن اماں جنتیں کہنے لگی، اب یہ ممکن نہیں ہے، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، مجھے اب اپنے محل میں ہی رہنا ہے۔ اماں جنتیں نے دو ٹوک انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا، اماں بھی کچھ دیر خاموش رہی اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، میں انہیں روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہیں پایا، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا تھا، اب میں کس منہ سے انہیں روکتا اور کس منہ سے ان پر اپنا حق جتاتا، میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اماں مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اماں وہاں سے چلی گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر میرے ہاتھ خالی رہ گئے، میں اس دن کے بعد سے اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، میں اب اپنی روٹین میں دوبارہ مصروف ہو گیا تھا، مجھے واپس نارمل ہوتا دیکھ کر امی نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی، اور کی بار میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب اماں جنتیں نہیں آئیں گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میری شادی کے موقع پر وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو بہت سارے قیمتی تحائف سے نوازا اور ہمارے لیے بہت دعائیں دی، میں اس بات کے لیے ان کا شکر گزار تھا کہ وہ میری شادی پر آئیں، لیکن اس دن کے بعد سے اماں جنتیں مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آئیں۔ آج میری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں اور میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جب کبھی مجھے اماں جنتیں کی یاد ستاتی ہے تو میں ان کے دیے ہوئے تحائف نکال کر بیٹھ جاتا ہوں اور دیکھنے لگتا ہوں، میری بیوی بھی اماں جنتیں کے بارے میں سب باتیں جانتی ہے کہ ان کے لیے میرے دل میں بے تحاشا محبت ہے، وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے، گو کہ اماں میرے سامنے موجود نہیں ہوتی لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گی میری باتیں سن رہی ہوں گی، میرے حالات سے مکمل آگاہی میں ہوں گی، کیونکہ ایک ماں کیسے اپنی اولاد سے الگ ہو سکتی ہے، مجھے یقین تھا کہ میرے لیے اماں کی بے تحاشا محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی، تاہم چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔